السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تہجد کی نماز کا وقت صحیح کیا ہے؟ ایک بہن نے سوال بھی کیا تھا کمنٹ کے اندر، اور کئی مرتبہ انہوں نے سوال کر لیا، لیکن میں کسی وجہ سے جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ انہوں نے یہ سوال کیا کمنٹ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ میرے یہاں 4 بجے اذان ہو جاتی ہے، تو کیا میں 3 بجے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ سکتی ہوں؟ پلیز رپلائی۔ تو دیکھیے، اس طرح تہجد کے ٹائم کے سلسلے میں بہت ساری بہنیں اور بہت سارے بھائی کنفیوز رہتے ہیں، وہ شک اور شبے میں مبتلا رہتے ہیں کہ تہجد کا صحیح وقت کیا ہے؟ کیا ہم فجر کی اذان سے پہلے تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ 1 گھنٹہ پہلے تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ اصل صحیح وقت ہے کیا؟ دیکھیے، یہ جو سوال انہوں نے کیا ہے، اس کا سادہ سمپل تو جواب یہ ہے کہ آپ نماز تہجد پڑھ سکتی ہیں 3 بجے اٹھ کر، اور وہ بہترین بیسٹ وقت ہے، بہترین زبردست وقت ہے۔ یعنی جب فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے یا آدھے گھنٹے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ سب سے بہترین ہوتا ہے کہ آدمی 1 گھنٹہ پہلے اٹھے اور وضو وغیرہ کر کے وہ نماز تہجد کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ تعالی سے زیادہ دعا مانگے، سب سے بہترین وقت ہوتا ہے۔ لیکن شک اور شبہ یہاں ہوتا ہے کہ کہیں پر اذان 4 بجے سے پہلے ہو جاتی ہے، کہیں پر 4 بجے کے بعد ہوتی ہے، جیسے جیسے وقت آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ آج کل کا جو وقت چل رہا ہے، تو اس وقت میں تقریباً جیسے کہ ہمارے یہاں، میں اس وقت دہلی میں ہوں اور یہی رہتا ہوں، تو دہلی اور دہلی کے اطراف میں جو وقت ہے آج کل 4:15 کے آس پاس کا ہے صبح صادق کا، یعنی 4:15 تک ہم نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں، 4:15 سے پہلے تک۔ تو یہ وقت ہے اس وقت یہاں پر۔ اچھا، اذانیں جو ہیں کہیں کہیں دیر ہوتی ہیں، دیر سے ہوتی ہے، تو اذان کے اوپر ہمیں نہیں رہنا چاہیے۔ ایک آسانی کے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں، جیسے کہ مغرب کا جو وقت ہے نماز مغرب کا، وہ عشاء تک رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور مغرب کا جو وقت ہے تقریباً یہ کہیں 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے کے درمیان میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ عشاء اور مغرب کے درمیان کا جو وقت بہت کم ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آج کل جو اذان ہو رہی ہے وہ تقریباً 7:15 بجے ہو رہی ہے اذان، تو 7:15 بجے جب اذان ہو رہی ہے تو پھر 7:15 سے تقریباً 8:30 بجے تک عشاء کا وقت رہتا ہے، 8:30 پونے 9 کے درمیان، یعنی یہی 1.5 گھنٹہ ہے۔ اس کے بعد عشاء کا وقت اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم مان لیں کہ پونے 9 بجے عشاء کا وقت اسٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ پونے 9 بجے عشاء کی اذان دی جا سکتی ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کہیں پر نماز عشاء دیر سے پڑھی جاتی ہے، جس کی بنیاد پر عشاء کی اذان دیر سے دی جاتی ہے۔ کہیں 9:30 بجے اگر نماز ہو رہی ہے تو پھر 9:15 بجے اذان ہو رہی ہے، کہیں 10 بجے بھی ہوتی ہے۔ جیسے مدارس اسلامیہ ہیں، وہاں طلبہ پڑھائی کرتے ہیں، مغرب کے بعد کا سب سے بہترین وقت ہوتا ہے پڑھائی کا، تو وہ اس لیے عشاء کی نماز دیر سے پڑھتے ہیں تاکہ مغرب کے بعد جو ہے وقت زیادہ مل جائے پڑھائی کے لیے۔ تو اس وجہ سے وہ اذان بھی دیر سے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نماز ان کی ہوتی ہے 10 بجے، کہیں اس سے بھی آگے ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے۔ اچھا، اب اذان کی وجہ سے اگر ہم رکیں گے تو پھر وقت تو عشاء کا پہلے ہی سٹارٹ ہو چکا ہے نا، تو کیا پتہ چلا کہ مغرب کا جو وقت ہے وہ صرف وہیں تک ہے جہاں تک عشاء کا وقت شروع نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ اسی وقت اس کے اندر ہم مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ سوچ لیں کہ بھئی ابھی تو عشاء کی اذان ہوئی نہیں ہے، عشاء کی اذان سے پہلے ان علاقوں میں جہاں دیر سے ہوتی ہے، یا کہیں مدرسے میں ہوتی ہے، ہوتا ہے اس طرح کے کسی بستی میں، کسی گاؤں دیہات میں مدرسہ ہی ہے، کوئی اور مسجد نہیں ہے، اور مدرسے کی مسجد ہے، اور مدرسے والے اپنے تعلیمی وقت کے اعتبار سے مسجد کا وقت رکھتے ہیں، اسی اعتبار سے اذانیں اور نمازیں ہوتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اس طرح سے وہاں کے لوگ یہ سوچ لیں کہ بھئی ابھی عشاء کی اذان نہیں ہوئی ہے، لہٰذا ہم مغرب پڑھ لیں، جبکہ عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو پھر مغرب کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر مغرب کا وقت واقعی ہے تو ادا ہو جائے گی، ورنہ تو پھر قضا ہوگی، کیونکہ اگلے وقت میں ہوگی۔ اسی طرح سے
فجر کا وقت ہے کہ کہیں کہیں لوگ جو ہے سوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مساجد کے مؤذن بھی ان کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، کبھی کبھار آنکھ دیر سے کھلتی ہے، کبھی جلدی کھل جاتی ہے، کبھی اول وقت اذان ہو جاتی ہے، کبھی کبھار دیر سے اذان ہوتی ہے، جبکہ مثال کے طور پر وقت شروع ہو جاتا ہے 4 بجے تو اذان ہو رہی ہے کبھی کبھار 4:15 بجے، کبھی کبھار ہوتی ہے 4:30 بجے، کبھی کبھار ہوتی ہے 4:45 بجے، تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ تو اچھا، اذان اور نماز کے درمیان تقریباً 1 گھنٹے کا فاصلہ رہتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے عام طور سے کہ 1.25 گھنٹے کا تقریباً، ہے نا، 1.25 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کا آس پاس کا وقت رہتا ہے کہ جب صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان کا جو وقت ہے نا، وہ تقریباً 1.25 گھنٹے سے لے کے 1.5 گھنٹے کے درمیان کا وقت رہتا ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اول وقت میں جب صبح صادق ہو جاتا ہے تو صبح صادق کے فوراً بعد جب اذان ہو جاتی ہے تو 1 گھنٹے کے بعد فجر کی نماز ہوتی ہے، اور فجر کی نماز کے اور طلوع آفتاب کے درمیان میں تقریباً 20 یا 25 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی سورج نکلنے سے عام طور سے 20 یا 25 منٹ پہلے ہی نماز فجر ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو صبح صادق جو ہوتی ہے نا، تو صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں نماز تہجد پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر صبح صادق کے بعد وقت نکل چکا ہے آگے تو پھر تہجد کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم روزانہ یہ 2-4 منٹ روزانہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ اب جو ہے چونکہ موسم گرمیوں کا نکلنے لگا تو وقت بھی دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا، کیونکہ اب نماز فجر دیر سے ہونے لگے گی تو آگے بڑھنے لگا ٹائم۔ جیسے کہ آج کل 4:15 پہ ہو رہا ہے تو اس کے بعد 4:20 پہ ہوگا، پھر 4:22 پہ، 23، 24، 25 طرح ہوتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزانہ ہم مسجد کے جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اس کا فوٹو کھینچ کے رکھیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں، ٹھیک ہے، یا آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا ٹائم ٹیبل اپنے علاقے کے اعتبار سے، اور اس میں روزانہ صبح صادق کا وقت دیکھ لیا کریں جو شخص نماز تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ بہرحال امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام عبادات کو بے حد قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔